5 دن بعد ہی اس نے گھر جانے کا شور مچا دیا تھا۔ کسی جگہ پر ایک پل کے لیے نہ ٹکنے والے امسال 4-5 دن اسے آرام سے بیٹھی بیٹھی اکتا چکی تھی۔ شہریار اور عادل نے بہت کہا کہ کم از کم 8-10 دن تو ہسپتال میں ہی ٹھہر جائے، جس پر اس نے عزیز سے کہا کہ اسے گھر جانا اور یہ لوگ جانے نہیں دے رہے۔ انہیں ان دونوں کو یہ کہہ کر منا ہی لیا کہ ساتھ میں کسی نرس کا انتظام کر لیتے ہیں، تو وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ آفرین اور رضیہ چچی بھی اس کی عیادت کے لیے آئے تھے اور آفرین نے اس سے اپنے اور نواز عالم کے کیے پر سے معافی مانگی۔ اس کے منہ موڑنے پر آفرین نے ماں کی طرف دیکھا تو انہوں نے اس کو معاف کرنے کی درخواست کی، جس پر اسے نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا پڑا۔ وہ بیڈ پر لیٹی بیزاری سے ٹی وی دیکھ رہی تھی جب زیبا اس کے لیے سوپ لے کر اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں باؤل دیکھ کر اس نے برا سا منہ بنایا۔ آپی، یہ خالہ نے بھجوایا، ایک تم اور ایک تمہاری ساس، ویسے پی کے کھانے بناتے نہیں تھکتی اور تم ڈلیور کرنے کو تیار بیٹھی رہتی ہو۔ مجھے نہیں پینا، یہ لے جاؤ، جو ڈنر بنا اس میں سے کچھ اچھا سا لے کر آؤ۔ آپ پی لے، میری ساس نے مجھے ڈیوٹی دی ہے کہ اب آپ کو پلا کر رہی ہوں۔ زیبا نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، واہ جی، بڑی فرما برداریاں ہو رہی ہیں، تم جن چکروں میں ہیں وہ اب 3 سال بعد ہی پورے ہوں گے۔ امسال نے منہیزی سے کہا تو وہ کھسیانی ہنسی، اچھا جاؤ میں پی لیتی ہوں۔ امسال نے سنجیدگی سے کہا، آپی وہ اسے جانتی تھی کہ نہیں پیے گی، جاؤ نا میں پی لوں گی، جاؤ۔ امسال نے اسے کہا تو وہ مجبوراً اٹھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے اٹھ کر باؤل اٹھایا اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کھڑکی تک آئی اور کھڑکی کھول کر سارا باہر گرا دیا، یہ دیکھے بغیر کہ وہ نیچے کھڑے پون باباد کا تیمان کو اسے سوپ میں نہلا چکی ہے۔ واپس پلٹی تو عادل کو اندر آتا دیکھ کر پل بھر کو بکھلائی، مگر جلد ہی خود کو نارمل کرتے ہوئے وہ واپس آئی۔ کیا کر رہی ہو؟ منع کیا تھا نا کہ اکیلی نہیں اٹھنا، پھر بھی اٹھ کر کمرے میں گھوم رہی ہوں۔ عادل نے آگے بڑھ کر اسے تھام کر بیڈ پر بٹھایا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی گھٹن سی ہو رہی تھی تو یہ کھڑکی کھول لی۔ طبیعت ٹھیک تھی؟ عادل نے تشویش سے پوچھا۔ اس نے اسوات میں سا ہلا دیا۔ امان دروازے پر دستک دے کر تن فن کرتا اندر آیا۔ تمہاری بیوی کو واقعی کسی دن میں نے مار دینا ہے عادل، دیکھو میرا کیا حال بنا دیا ہے۔ اس کا گیلا سر اور کپڑے دے کر عادل کے ساتھ امسال کی بھی ہنسی چھٹی۔ چکن کے کچھ ریشے اس کے بالوں میں اٹکے ہوئے تھے اور کچھ اس کے کپڑوں پر گرے ہوئے تھے۔ ان کو یوں ہنستا دیکھ کر اس کا مزید پارہائی ہوا۔ تم بستر پر بیمار پڑی ہو، اس کے باوجود بھی تمہیں کیوں چین نہیں ہے؟ کیوں ہی سکون کا سانس لینے دے رہی؟ ان نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، ایک منٹ میں ہنسی ہوں تو آپ باتیں ہی سنائی جا رہی ہیں، مجھے بتائیے تو صحیح میں نے کیا کیا؟ صدقے جاؤں اس معصومیت کے، کھڑکی سے سوپ تم نے ہی گرایا ہے نا؟ امان نے غصے سے کہا۔ او آئی سی، مجھے کیا پتا تھا تم نیچے کھڑے ہو، نہ کھڑے ہو تو اس نے کندھے اچکائے جیسے سراسر غلطی اسی کی ہو۔ تم بچ جانا میرے ہاتھوں۔ وہ بڑبڑاتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ اس کی نظر عادل پر پڑی تو وہ اس سے ہی گھور تھا۔ کیا ہے؟ کیوں گھورے؟ جس کو دیکھ کر مجھ پر ہی غصہ ہوتا ہے، کوئی غلطی پہ تو ہو۔ وہ ریموٹ اٹھا کر چینل بدلے ہوئے بولی، تو تم کہہ رہی تھی کہ گھٹن ہو رہی ہے اس لیے کھڑکی کھولی ہے۔ جھوٹ بولی تھی، اس نے کارٹون چینل لگاتے ہوئے مطمئن انداز میں کہا، اور وہ اس کی اتنے دھڑلے سے اعتراف کرنے پر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کہاں جا رہی ہے؟ مجھے نہیں پینا، اگر لائن اب تمہارے سر پر الٹ دوں گی۔ اس کو ٹھنڈے سانس لیتے ہوئے اٹھ کر باہر جاتے دیکھ کر اس نے آواز لگائی۔ وہ نفی میں سا ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ کچھ دیر پر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں چاولوں کی پلیٹ تھی۔ کیا ہو جاتا سالے، اگر تم زیادہ نہیں تو تھوڑی سی ہی فرما بردار، تھوڑی سی سیدھی اور معصوم ہوتی تو۔ اس کو چمچ سے کھلاتے ہوئے اس نے کہا، اف، یہ عادل کی چھوٹی چھوٹی حسرتیں خواہشیں، تنگ آ گئے ہو مجھ سے۔ امسال نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ نہیں یار۔ عادل نے چاولوں کی چمچ بھر کے اس کی طرف بڑھائی۔ اچھا، آئندہ تنگ نہیں کروں گی، جیسے کہو گے ویسے ہی کروں گی۔ امسال نے اچھائی کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے اسے خوشخبری دی، جس پر اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ کیسے عہد وہ دن میں کئی بار کرتی تھی اور ان کی کم از کم عمر 5 منٹ اور زیادہ سے زیادہ بمشکل 1 گھنٹہ ہوتی تھی، اور اس آئندہ کی عمر بھی 5 منٹ ہی تھی، کیونکہ 5 منٹ بعد اس نے مرسان لا کر اس کے سامنے رکھی۔ امسال کا احتجاج بلند ہوا۔ ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ جیسے میں کہوں گا ویسا ہی کروں گی، بس اتنا ہی تھا۔ عادل نے اسے ایموشنل کرنا چاہا تو مجھے ایموشنل کرے تم ہو کہاں رہی ہو؟ چلو شاباش، پی لو، پھر مجھے ایک کام سے جانا ہے، یہ تانگ کرنے والا موڈ کسی اور وقت کے لیے رکھ لو۔ اس نے بے چارگی سے کہا تو اس نے چپ چاپ منہ کھولا۔ آفرین کے باپ کا کیا بنا، پکڑا گیا یا نہیں؟ امسال نے ٹیبلٹ لیتے ہوئے پوچھا۔ اس دن میرا دھیان تمہاری طرف ہو گیا تھا اور وہ بھاگ گیا۔ عادل نے نواز عالم کا برا حال سوچتے ہوئے کہا،
تم خیال رکھنا اپنا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں نقصان پہنچا دے۔ امثال کے لہجے میں فکر مندی، تم فکر مت کرو، جس کے ہاتھ لگا ہوا ہے وہاں سے اس کی روح ہی نکلے گی۔ عادل زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ اس نے ناسمجھی سے دکھا۔ کچھ نہیں، تم سوچو، میں کچھ دیر تک آتا ہوں۔ اس کو لٹا کر وہ باہر چلا آیا۔ حویلی کے بیرونی دروازے پر پہنچا ہی تھا جب پیچھے سے شہریار کی آواز پر اسے رکنا پڑا۔ کہاں جا رہے ہو؟ شہریار نے اس کے پاس آتے ہوئے پوچھا۔ یہی ہوں، تم کیوں پوچھے ہو؟ بس ایسے تم بتاؤ، وہ نواز عالم پکڑا گیا یا نہیں؟ شہریار نے کندھے پر شال لپیٹتے ہوئے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ عادل نے سب کو یہی بتایا تھا کہ وہ فرار ہو گیا، ابھی تک تو نہیں، اس نے کہتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ رکو، میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ کہاں؟ عادل نے حیرت سے پوچھا۔ جہاں تم جا رہی ہو، میں تو یہی ہوں۔ ہم لوگ کالج اور یونیورسٹی سے ساتھ ہیں، یہاں آئے بھی 2 سال ہو چکے ہیں، تو پھر تمہیں میری کس حرکت سے لگا کہ میں بیوقوف ہوں؟ شہریار نے طنزیہ کہا۔ مطلب تم سے زیادہ میں اپنے بھائی کو جانتا ہوں۔ اب چلو، مجھے بھی اس حبیب سے ملنا ہے۔ شہریار کہتے ہوئے گاڑی کی طرف ان بہن بھائیوں کو CIA میں ہونا چاہیے۔ عادل سر جھٹکتا ہوا گاڑی میں بیٹھا۔ وہ لوگ بیسمنٹ میں پہنچے۔ عدید، بادل اور صدام بیٹھے تاش کھیل رہے تھے اور ایک ملازم نواز عالم کی مرہم پٹی کر رہا تھا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ ابھی تازہ ہی پٹی کا سیشن ہوا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تم اس کو مارنے کے بعد مرہم پٹی کیوں کرواتے ہو؟ صدام نے ملازم کو اس کا زخم صاف کرتے دیکھ کر پوچھا۔ دوبارہ مارنے کے لیے؟ اس نے جس انداز میں کہا تھا، انداز عادل کچھ دیر پہلے کی امثال کی بات یاد ہے کہ وہ بھی اسی انداز میں کہہ رہی تھی، میں جھوٹ بول رہی تھی۔ یہ سب کے سب ایک دوسرے کی کاپیاں مجال ہیں جو ایک دوسرے کے نقش قدم سے تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہو جائیں۔ اس نے بے احتیاط سوچا۔ عدید چہرے کو وہاں دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ کیا ضرورت ہے بھائی کو لانے کی؟ اس نے عادل کو گھورا۔ میں نہیں لے کر آیا، تمہارا بھائی اچھے سے تمہیں جانتا ہے، ویسے بھی جیسی تم سب کی حرکتیں ہیں، اپنی سیکرٹ ایجنسی بنا لو، ایک ہی سال میں ٹاپ پر آ جاؤ گے۔ عادل نے جال کر کہا۔ سنو، اس کی مرہم پٹی کر کے میرے پاس لے آنا۔ شہریار نے چیئر پر بیٹھے ہوئے اس ملازم کو حکم دیا تو اس نے دل ہی دل میں ایک بار پھر اس کی مرہم پٹی کرنے کے لیے خود کو تیار کیا۔ اور تم اس سے مت گرو، یہ جو روز شام کو غائب ہو جاتے ہو، کوئی پاگل ہی ہوگا جو نہ سمجھ سکے کہ کن چکروں میں ہو۔ انہیں عدید کو عادل کو گھورتے دیکھ کر کہا۔ اس ملازم نے نواز عالم کو سہارا دے کر شہریار کے سامنے لا کر بٹھایا۔ بھی اس کے چہرے کی ایک سائڈ سلامت کی اور شہریار نے اس کو معائنہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ کے لیے رکھے تھے؟ عدید نے کارڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ تو بتاؤ نا۔ شہریار نے کہتے ہوئے تھوڑا آگے ہو کر الٹے ہاتھ کا تھپڑ اسے جڑا۔ وہ جو پہلے ہی مار کھا کر نڈھال ہو چکا تھا، اس کو مضبوط ہاتھ کا تھپڑ کھا کر منہ کے بل گرا۔ بادل بے احتیاط ایک قدم پیچھے ہٹا۔ تمہیں کیا ہوا؟ صدام نے اس کو ہونک بنا کھڑا دیکھا پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے بھی ایسا ہی تھپڑ مارنا سیکھنا ہے۔ اس دن عادل بھائی نے بھی ایسا ہی مارا تھا۔ مجھ سے نہیں لگتا۔ وہ عدید کی کرسی کی ہتھی پر بیٹھتے ہوئے مایوسی سے بولا۔ کوئی نہیں، میں پریکٹس کروا دوں گا، بس گال اپنا پیش کر دینا۔ عادل نے اپنی خدمات پیش کی۔ ایسی ٹریننگ مجھے نہیں کرنی، مجھے اپنے دانت بہت عزیز ہیں، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی۔ پہلے ہی حالی تویا بنوا کر بیٹھ جو۔ اس نے فوراً نفے میں سہ لایا۔ رات کافی ہو گئی، چلو چلتے ہیں۔ شہریار اٹھتے ہوئے بولا تو نواز عالم جو اوندے منہ پڑا تھا خود کو سنبھالتا ہوا اٹھ کر اس کے سامنے آیا۔ شہریار پلیز معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، تم پلیز مجھے جانے دو، میں خود تھانے پیش ہو جاؤں گا اور اعتراف بھی کر لوں گا۔ اس نے گر گراتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے تمہاری یہ حالت دیکھ تم پر ترس آ رہا ہے، مگر پھر میری آنکھوں کے سامنے میری بہن کی حالت گم جاتی ہے۔ ہم نے اسے ساتھ نظر سے کبھی نہیں دیکھا، کجا تکلیف دینا، اور تمہاری وجہ سے وہ زندگی موت کی کشمکش میں پہنچ گئی۔ شہریار سرد لہجے میں کہا۔ جانتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، پلیز معاف کر دو۔ ہمیں جانتے تھے، پتہ تھا نا کہ اس میں ہماری جان بسی ہے، اس کے باوجود تم نے اسے ہرٹ کیا۔ تمہیں معلوم تھا کہ جس پر گولی چلا رہی وہ ہمیں بہت عزیز ہے، اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، پھر بھی تم اس کو لے کر دمکاتے رہے، اس کی جان لینے کی پلاننگ کرتے رہے۔ تو کیا توقع رکھتے ہو کہ تمہیں معاف کر دیا جائے گا؟ میرے بس میں ہوتا تو تمہاری جان خود اپنے ہاتھوں سے لے لیتا، مگر ایک قاتل نہیں کہلوانا چاہتا۔ وہ ساتھی سے کہتا وہ باہر کی طرف بڑھا۔ جب اس کی اگلی بات نے اس کی قدم روکے، تمہاری بہن کا واسطہ، یہ لو، اس کمینے نے کہا جا کر ہاتھ رکھا ہے۔ یہ لو، اس کمینے نے کہاں جا کر ہاتھ رکھا ہے؟ عدید نے ہاتھ میں پکڑے کارڈ ٹیبل پر پھینکے۔ اسے کون لے کر آیا تھا؟ شہریار نے مڑ کر سوالیہ انداز میں ان سب کو دیکھا۔ میں، صدام نے جواب دیا، واپس چھوڑانا اور عادل اسے سنبھالنا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ شہریار کا تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔
4 سال بعد اتنا تیار شیار ہو کر کتنے چلے ہو؟ وہ بھی کلے کلے۔ عائشہ نے پیچھے سے آتی آواز سن کر مڑ کر دیکھا تو اس کا خالص لوفروں والے اسٹائل میں کھڑا دیکھ اس کا منہ کھلا۔ جو رومال اس نے طے کر کے اس کی جیب میں رکھا تھا اس نے وہ اپنی گردن کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ گریبان کے اوپر والے 2 بٹن کھلے تھے، شرٹ کی ایک سائڈ پینٹ کے اندر تھی اور دوسری باہر لٹک رہی تھی۔ آج تینوں کے کپ بھی لٹک رہے تھے۔ وٹ تم جانتے ہو کیا بولے اور یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ عائشہ نے حیرت سے اپنے سامنے کھڑے 4 سالہ لوفر کو دیکھا۔ او ماما آپ کو کیا بتا، اسے اسٹائل کہتے ہیں۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے اس کے عقل پر ماتب کیا۔ نہیں حمزہ بیٹا ایسا نہیں کہتے، بری بات ہوتی ہے۔ عائشہ نے اسے پیار سے سمجھانا چاہا۔ کوئی نہیں، سالے کہتی ہے پیاری لڑکیوں سے ایسے ہی بات کرتے ہیں اور آپ تو کمال لگ رہی ہیں۔ اس نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ وہ الگ بات تھی کہ ایک آنکھ بند کرتے کرتے دونوں ہی بند ہو گئی تھی۔ سالے کیا کروں میں اس لڑکی کا، اور یہ بیڈ حرکتیں کس نے سکھائی ہیں؟ عائشہ کا اشارہ اس کی آنکھ مارنے کی طرف تھا۔ چھوڑی بھی آپ تو تفتیش کرنا شروع ہو گئی۔ وہ اسے اگنور کرتا سیڑھیاں اترنے لگا۔ حمزہ میری بات سنو، دوبارہ ایسے نہیں کہنا، اللہ پاک گناہ دیتا۔ عائشہ نے اس کا بازو پکڑ کر روکا کہ انہیں زور زور سے سہلایا اور عائشہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ وہ امثال اور بازل کی کاپی تھا تو ان کی حرکتیں کیسے نہ اپناتا۔ کیا بات ہے بھائی، میرے شہزادے کو کیوں گرا ہوا ہے؟ شہریار کی آواز سن کر وہ بابا بابا کہتا شہریار کی طرف بھاگا۔ ایک آپ کا یہ شہزادہ اور دوسری وہ شہزادی، میں بتا رہی ہوں سائیں، میں نے کسی دن دونوں کو پکڑ کر خوب پھینٹی کرنی ہے۔ عائشہ نے شہریار کی گود میں چڑھے حمزہ کو گھورا۔ نہ بھائی، میرے شہزادے کو کچھ نہیں کہنا، یہ تو میری جان ہے، شہریار نے اسے گدگداتے ہوئے کہا تو وہ بڑبڑاتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ سالے تمہارا بیٹا کہاں سے منہ کالا کر کے آ رہا ہے؟ اماں نے بادل کی انگلی پکڑ کر اندر آتے سنان کو دیکھتے ہوئے کہہ کر لگایا۔ حمزہ نے پلٹ کر اپنے 2 سالہ بیٹے کو دیکھا اور اس کی آنکھیں پھیل کر کانوں کو جا لگی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اس نے تیار کر کے بادل کے ساتھ بھیجا تھا۔ سفید شلوار قمیض پر جاں بجاں کالک لگی ہوئی، ہاتھ اور منہ بھی گندا ہو رہا تھا۔ اس نے شاید وہی ہاتھ منہ پر لگا لیے تھے۔ بازی بے غیرت انسان، کیا کر کے لے آئے ہو؟ حمزہ اسے گھورتے ہوئے سنان کی طرف آئی۔ مجھے چاچو نے کھانے کا انتظام دیکھنے کے لیے بھیجا، بس 5 منٹ کے لیے میرا دھیان دوسری طرف ہوا اور یہ سب وہاں پڑی ایک خالی دیگ میں منہ مارنے بیٹھ گئے۔ بادل نے اس کی انگلی چھوٹے اور برا کا خیال نہیں رکھتے تھے تو لے کر کیوں گئے تھے؟ خدا نخواستہ آگ کو چھو لیتا پھر۔ حمزہ نے اسے گود میں اٹھاتے ہوئے کہا ماما مجھے آپ کی پالی کرنی ہے۔ سنان نے اپنا منہ اس کی طرف کر کہا۔ حمزہ نے اپنا منہ پیچھے کیا۔ اپنا ہاتھ دیکھا، ایسے کون پاری کرتا ہے؟ حمزہ نے اسے آنکھیں دکھائی۔ میں کلتا اس نے آنکھیں مٹکائی۔ سالے بری بات ہے، بیچارے بچے کو پاری کرنے دو، دریافت نے ہنستے ہوئے کہا۔ اگر اتنی ہی ہمدردی ہو رہی ہے تو خود کر لو، لاؤ۔ حمزہ نے کہا تو اس نے نفی میں سہلایا۔ ماما خود کو نظر انداز ہوتا دیکھ کر وہ جی ہاں کیا ہے؟ حمزہ اسے لے کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ پالی ابھی ہاتھ منہ دھلا کر چینج کرتی ہوں پھر کرنا، ٹھیک ہے؟ حمزہ نے اس کو پیار سے سمجھانا چاہا۔ میں نہیں بولتا آپ سے، اس نے ہونٹ باہر لٹکاتے ہوئے دھمکی دی۔ کوئی بات ہے، حمزہ نے اسے ہاتھ میں لائے بغیر کہا۔ اس کو اپنی دھمکی کو ہاتھ میں نہ لاتا دیکھ کر اس نے ایک دم سے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا۔ کیا ہوا سنی، کیوں رو رہی؟ حمزہ نے اس کو روتا دیکھ کر تشویش سے پوچھا۔ کیا بات ہے سالے، یہ کیوں رو رہا ہے؟ ساریہ بیگم نے کچن سے نکلتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں ماما، اچانک سے رونا شروع ہو گیا ہے۔ سنان میرا بیٹا کیوں رو رہے؟ حمزہ نے ساریہ بیگم کو بتانے کے ساتھ ساتھ اسے بھی پچکارا۔ مجھے آپ کی پالی کرنی ہے، اس نے رونے سے وقفہ لے کر مطلع کیا۔ سنی تم امثال کو سمجھنا ہے کہ اسے کیا کہے۔ کیا ہوا سالے، دیوار میں سار مارنے کو جی چاہ رہا ہے؟ میری بھی ایسی ہی حالت ہوتی ہے جب تم بے جان ضد کرتی ہو۔ خیر کروا لو پاری، بچہ ہی تو ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ساریہ بیگم نے مسکراہٹ دباتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ امثال کو بے اختیار اپنی کی گئی الٹی سیدھے ضدیں یاد ہے جن کے جواب میں سب لوگ ساریہ بیگم سے کہتے کہ بچے ہی تو ہے، کرواتی ہوں اس کو۔ 1 گھنٹہ لگا کر پہلے تیار ہوئی ہوں، اب دوبارہ سے اس لاٹ صاحب سے ستیہ ناش کروا لو۔ اس کو لے کر بڑبڑاتے ہوئے مڑ کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس کی طرف سے صاف جواب پا کر دوبارہ سے اس کا باجا بجنا شروع ہو گیا تھا۔
کیا ہوا، بیبی کو کیوں رو رہا ہے؟ ضربہ اپنے کمرے کے دروازے سے باہر جھانکتے ہوئے بولی۔ لڑکی چین سے بیٹھ جاؤ، 2 دن بعد تمہاری شادی ہے، تم یوں تانکا جھانکی کر رہی ہو۔ آپ بھی میں تھک چکی ہوں کمرے میں رہ کر، آپ اپنی بائک کو کہیں بھیج دینا تاکہ میں بھی سکون سے باہر کی ہوا لے سکوں۔ بی جان نے تو کڑا بیل لگایا ہوا ہے۔ ضربہ نے منہ لٹکاتے ہوئے کہا، ابھی بخار پر نہیں، نیچے جانا چاہو تو جا سکتی ہو۔ امسال نے مسکراتے ہوئے کہا، سچی؟ اس نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا، میں بھلا کیوں جھوٹ بولوں گی؟ انہیں کندھے اچکائے، اس سے کیا ہوا، کیوں رو ہے؟ پالی کرنی، امسال نے اکتا کر کہا۔ وہ تو اپنے ساتھ ساتھ ماں کا بھی منہ کالا کرنا چاہ رہا ہے۔ ضربہ ہنستے ہوئے بولے، تم جاؤ، ایک بار نیچے کا چکر لگاؤ ورنہ پھر بازی آ جائے گا۔ امسال نے کہا تو وہ سہلاتی نیچے چل گئی۔ سنان بس بھی کرو، وہاں روئے جا رہی ہو۔ امسال اسے کہتے ہوئے نیچے جھانکنے لگی، وہ جو تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ حال میں دریاب اور امان کے پاس بیٹھے بادل کو دیکھ کر رکی۔ اس سے پہلے وہ واپس پلٹے خواجہ شاہ کی کڑک دار آواز سے اس نے خود پر فاتحہ پڑھ لی۔ تمہیں میں نے کہا تھا کہ کمرے سے نہیں نکلنا، تم یوں سب کے سامنے دھناتی پھر رہی ہو۔ وہ بھی جان مجھے امسال اپنی نے ضربہ نے ہلکا سا من منائی۔ جاؤ اپنے کمرے میں اور دوبارہ مجھے یہاں وہاں پھرتی نظر نہیں آؤ، خواجہ شاہ نے کہا تو وہ الٹے پاؤں دوڑی۔ بادل نے امسال کو دیکھتے ہوئے ہوائی کس اچھالی، جواب میں اس نے کالر اچکا کر وصول کی۔ اللہ کرے آپ کا یہ 2 فٹ کا فتنہ آپ کو تانگ کرے۔ اس کے پاس رک کر اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ جواب میں امسال نے زوردار قہقہ لگایا۔ ڈیئر بابی صاحبہ، یاد نہیں میری باری کیسے 8 دن ٹک کر پہرا دیا تھا؟ ابھی تک شکر کر میں نے وہ بدلہ نہیں لیا۔ اس کی ہنسی پر وہ جلدی کڑی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ سنان کی طرف متوجہ ہوئی تو اس کے گال پر لڑکتے آنسو دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ ارے ملا پاڑا بیٹا، آپ کو مما کی پالی کرنی ہے نا؟ چلو کالو۔ امسال نے اپنا گال آگے کیا تو اس نے چٹا چٹ اس کے گال چوم ڈالے۔ وہ اور بات ہی کہ اس نے چومے کم اور رگڑے زیادہ تھا۔ اس کا منہ اچھا خاصا خراب کرنے کے بعد اس نے اپنا منہ آگے کیا کہ اب میری کرو تو امسال نے اس کا منہ چوما۔ اس کا منہ دیکھ کر وہ کھلکھلا کا ہنس دیا۔ گندا بیبی، امسال نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ناک چڑھائی۔ دندے الے، جواب اس نے بھی ویسے ہی ناک چڑھائی اور کوریڈور دونوں کی کھلکھلاہٹ سے گونج اٹھا تھا۔ اسی لیے اندر آئی تو ڈریسنگ ٹیبل پر بالوں کو برش کرتا عادل انہیں دیکھ کر حیران ہوا۔ یہ ماں بیٹا کہاں سے منہ کالا کر کے آ رہے ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو امسال نے اسے گورا مگر اگلے لمحے اس کی آنکھیں شرارت سے چمکی۔ میرے بیبی نے اپنے پاپا کی پاری نہیں کرنی، اس نے سنان کے گال چومتے ہوئے اسے اکسایا۔ سالینوں عادل ان کی طرف آتا دیکھ کر پیچھے ہٹا۔ کیسے پاپا ہو، اپنی بیبی کو منع کر رہے ہو؟ نہیں کرو نا، میں پہلے ہی بہت تھکا ہوا ہوں، دوبارہ سے چینج کرنے کی ہمت نہیں۔ چلو سنی، اس بار معاف کر دیتے ہیں، اگلی بار سے ہی۔ امسال نے سنان کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ دونوں ہنس دیے۔ تم دونوں ماں بیٹا مجھے اچھا خاصا جالس فیل کرواتے ہو۔ عادل نے ان دونوں کے گال پر پڑتے ڈمپل دیکھتے ہوئے کہا۔ باقی شکل و صورت سے وہ عادل پڑ گیا تھا، بس ڈمپل اور حرکتیں امسال بڑھ گئی تھی۔ تمہاری خواہش تھی کہ بیبی کے گال پر ڈمپل ہونا چاہیے۔ امسال اسے گود سے اتار کر الماری میں سے اس کے کپڑے نکالنے لگی۔ تم اسے زری کے پاس بھجوا دو، وہ چینج کروا دے گی۔ یہاں وہ مجھے تم سے بات کرنے کتنے دن بعد میں واپس آیا ہوں، تمہارے پاس ٹائم نہیں۔ عادل نے اس کو واش روم کی طرف لے جاتے دیکھ کر کہا۔ وہ 4-5 دن کے لیے کسی کام سے آؤٹ آف سٹی گیا ہوا تھا۔ بیٹا زری پھپھو کے پاس جاؤ، وہ چینج کروا دیں گی۔ میں آپ کے پاس لینا ہے، اس نے صاف جواب دیا۔ امسال جانتی تھی اگر ایک بار اس نے منع کر دیا تو لاکھ سار پٹک لو، اس نے اپنی ہی کرنی تھی۔ تم بیٹھو، میں اس کا منہ دھو کر آتی ہوں۔ امسال اس سے اٹھا کر واش روم چلی گئی۔ وہ سر جھٹکتا ہوا صوفے پر جا بیٹھا۔ وہ واپس آئی تو سنان کے کپڑے بدلنے کے ساتھ ساتھ عادل کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ تیار ہونے کے بعد وہ عادل کی گود میں جا گھسا۔ جاؤ تم بھی منہ صاف کر لو، پھر چلتے ہیں، فرحات کی مہندی شروع ہونے والی ہے۔ عادل نے سنان کو گود میں اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلاتے اٹھ گئی۔ ابھی وہ شیشے کے سامنے کھڑی میک اپ کرنے ہی لگی تھی کہ عدیت کی 4 سالہ سمرا ہاتھ میں برش اور پونیاں لیے اندر آئی۔ پھپھو میرے بال بنا دے، وہ اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ ہاں کیوں نہیں گڑیا، آؤ بیٹھو۔ اس نے اسٹول کھینچ کر اسے بٹھایا۔ تمہاری ماں کہاں ہے جو یہاں پہنچی؟ عادل نے اس کو تیکھے چتونوں سے گھورا۔ جواب میں اس نے کندھے اچکا دی۔ اس کو فارغ کر کے ہٹی تھی کہ اسے حدیجہ بیگم نے بلاوا بھیجا۔ چلو بھائی، مجھے لگتا ہے ایسے ہی مہندی نیٹ کرنی پڑے گی۔ وہ بالوں کو ہاتھ سے ہی پیچھے کر کے بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر کندھے پر پھیلاتے باہر نکل گئی۔ نیچے آئی تو حدیجہ بیگم کو منتظر پایا۔ یہ کیا تم ایسے ہی جاؤ گے؟
اس کو سادہ ہولی میں دیکھ انہوں نے کہا حالہ میں تیار ہوئی تھی مگر سنان کی وجہ سے چینج کرنا پڑا ہے، آپ بتائیے کیوں بلایا ہے؟ اماں جان کا بار بار بلاوا آ رہا ہے، پھر واپس آ کر رامین کی بھی رسم کرنی ہے، تم جاؤ تیار ہو کر آؤ اور اپنا زیور بھی پہلے نہ، عورتیں باتیں بناتی ہیں، جاؤ شاباش۔ خدیجہ بیگم اسے واپس بھیجا، بادر چاچو کا شبالہ میں بنوں گا، اٹھو تم یہاں سے۔ امان کے 4 سالہ شہیر نے بادل کے پاس بیٹھے 3 سالہ شاذل جو کہ زریاب کا بیٹا اس کو ٹھوکا دیتے ہوئے کہا، میں نے بیٹھنا ہے یہاں۔ اس نے صوفے کو مضبوطی سے پکڑا، میں کہہ رہا ہوں نا، اٹھو یہاں سے۔ اس نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گرا، چل بھائی اٹھ جا یہاں سے ورنہ تمہیں اسٹور روم میں چھوڑ آئیں گے۔ حمزہ نے شہیر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی پوری حمایت کا یقین دلایا۔ جواب میں شاذل رونے والا ہو گیا، اوئے معصوم بچے کو کیوں تنگ کرے؟ بادل نے اس کی رونی صورت دیکھ کر کہا، اوہ چاچو آپ تو چپ کرے، دلہن نہیں بولتے؟ کل فرحاد ماموں کیسے خاموش بیٹھے تھے؟ حمزہ نے بڑے کیسے انداز میں کہا، چل بے مجھے سبق پڑھا رہا، ایک کان کے نیچے لگاؤں گا نا تو ساری سمجھداری نکل جائے گی۔ بازا نے اس کی طرف ہاتھ گھمایا تو وہ نیچے جھک گیا، تو اٹھتا ہے یا تجھے اٹھا کر کہیں پھینک آئے؟ شہیر دوبارہ شاذل کی طرف مڑا، کوئی کہتا تھا ہم لوگ فتنے ہیں مگر اب اپنے غنڈہ نما اولاد کا پتہ ہی نہیں۔ ان کے پیچھے کرمسال نے جتاتی نظر سے مان کو دیکھا، یہ سب تم دونوں فتنوں کا ہی اعجاز ہے جو اس حویلی کی نیو جنریشن ایسی، ورنہ ہم لوگ بہت شریف تھے۔ امان نے جواباً طنز کیا، مجھ سے ہی کہہ رہا تھا، دونوں حویلیوں کے بچے شکل و صورت سے اپنے ماں باپ ورگے تھے اور حرکتوں سے ان دونوں پر اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ اپنی ماؤں کے بجائے زیادہ تر امثال کے پاس ہوتے تھے اور وہ بھی بڑے دل جمعی کے ساتھ انہیں بگاڑتی رہی تھی اور جو کسر رہ جاتی وہ بادل پوری کر دیتا۔ شروع میں اسے کوئی بھی نہیں ٹوکتا تھا کہ اس نے اپنا بچہ کھویا تھا، اس لیے اسے احساس نہ ہو، مگر جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے ویسے ویسے ان کی بول چال، حرکتیں، رہنا سہنا ان دونوں جیسا ہوتا گیا۔ ہر وقت الٹا سیدھا سوچنا اور پھر بالکل ہی ان کی طرح عمل کرنے بھی چال پڑنا۔ وہ دونوں ان کی ہر بات پوری کرتے تھے، ان کے ساتھ کھیلنا، باہر گھومنے جانا، شاید اسے یمسار سب بچوں کی فیوریٹ پھپھو، بادل فیوریٹ چاچو تھا۔ سب بچوں میں اگر کوئی معصوم و شریف تھا تو وہ زریاب کا بیٹا، جس کو لے کر نہ صرف لڑکے بلکہ لڑکیاں بھی اس کا مذاق اڑاتی تھی۔ صدام اور صوفیہ کی 2 بیٹیاں تھیں، 3 سالہ شازنہ اور 1 سال کی نوال ثانیہ، اور دریاب کی بھی ایک بیٹی امارہ اور 6 ماہ کا بیٹا حماد تھا۔ تم اٹھ کیوں نہیں رہے؟ شہیر اس کے ڈٹائی سے بیٹھا دیکھ کر جھنجھلایا، جو میلے بائی کو کچھ کہا؟ ان دونوں کو اسے گرا دے کر سنان عادل کی گود سے اتر کر بھاگتا ہوا اس کی سپورٹ کو میدان میں آیا۔ ہمسائے نے حیرانگی سے اسے دیکھا جو ماتھے پر بالی حمزہ اور شہیر کو گھور رہا تھا۔ لو بات ہو اس سے ڈانک سے ہوتی نہیں اور آیا بڑا دھمکیاں دینے والا۔ شہیر نے اس کا مذاق اڑایا، اب کی بار سنان کے ساتھ ساتھ حمزہ کے ماتھے پر بھی بل پڑے۔ تمہیں کتنی بار کہا کہ اسے کچھ مت کہا کر؟ حمزہ نے سنجیدگی سے کہا۔ تو امثال بے احتیاط مسکراتے ہوئے، جب بھی سنجیدہ ہوگا سنان کی امثال کی سائے لیتا تو اسے اس میں شہیر یار کی جھلک دکھائی دیتی۔ وہ ان دونوں ماں بیٹے کے بارے میں کسی کی بات بھی نہیں سن سکتا تھا، حتیٰ کہ اگر کبھی عائشہ امثال کے کبھی کچھ کہہ دیتی، اس نے اسے بگاڑ دیا تو وہ یا تو اسے ٹوک دیتا یا پھر وہاں سے واک آؤٹ کر جاتا۔ شہیر کی بات سن کر سنان کے ماتھے کے بال مزید گہرے ہوئے۔ وہ کوہنیوں کے سہارے صوفے پر چڑھ پانی پیتے بادل کے ہاتھ سے گلاس چھین کر شہیر کے سر پر الٹ دیا اور صوفے سے چھلانگ لگاتے ہوئے سر پہ موبائل میں بزی کھڑے عدید کی جانب دوڑ لگا دی۔ شہیر جو ششتر سا کھڑا تھا اس کو عدید کی ٹانگوں سے چمٹتے دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ دی ٹھاؤ اس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اس نے عدید کا کرتا کھینچ کر اپنی طرف متوجہ کیا تو اس نے مسکراتے ہوئے موبائل جیب میں ڈال کر اسے اٹھایا۔ کیا کر رہا ہے میرا شہزادہ؟ عدید نے اس کو اوپر کی طرف اچھالا۔ ڈرتا نہیں ہوں۔ شہیر کو خود کو گھورتے دیکھ اسے چڑھاتے ہوئے سنان نے کہا، کمال ہے، یہ بھی عدید کی گود میں چڑھ کر کہہ رہا ہے ڈرتا نہیں ہوں۔ دریاب نے ہنستے ہوئے کہا، جاؤ بیٹا ماما سے کہو صاف کر دے، اس کا قصور نہیں، جیسی ماں ہوگی بیٹا بھی تو ویسے ہی ہوگا، برداشت کرو، ہم بھی 6-7 سال سے کر رہے ہیں۔ امان نے اس کی ادھری شکل لے کر شامین کی طرف بھیجا۔ اس کے جانے کے بعد سنان حمزہ اور شاذل کے پاس آیا۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے شاذل کے برابر بٹھایا، پھپھو کتنی پیاری گڑیا ہے نا۔ حمزہ نے بیبی کارڈ میں لیٹی 2 دن کے شال کے گالو کو چبا وزید کر کے شہریار کے ساتھ ہاسپٹل آیا تھا۔ بیٹی کس کی؟ امثال نے فوہر سے کہا۔ سنو یہ مجھے دے دو، امثال نے نرس سے کہا تو اس نے شال کو اٹھا کر اس کے پاس دیا۔
ڈیڈ مجھے یہ گڑیا لینے آفرین اور سوہا کے ساتھ آئے۔ ان کے 4 سالہ بیٹے آہد نے جھک کر اس کے گال چومے تو وہ مسکرائی۔ 4 سال پہلے ایک دن سوہا نے امسال کو بتایا کہ وہ آفرین کو پسند کرتی ہے، اسے شادی کرنا چاہتی ہے، جس پر اس نے اور عادل نے رضیہ چچی سے مناسب لفظوں میں بات کی۔ وہ تو پہلے ہی تیار بیٹھی تھی، چٹ منگنی پٹ بیاہ کی طرح انہوں نے 1 ماہ کے اندر اندر ان کی شادی کروا دی تھی۔ امسال اکثر اسے چھیڑتی تھی کہ اس نے بیچاری انسپکٹر عباس کا دل توڑا ہے، جس پر وہ کہہ دیتی اب اس سے محبت ہو گئی تو کیا کر سکتی تھی۔ آفرین امسال کو بلا تو نہیں سکا تھا، مگر چونکہ اپنی نئی زندگی شروع کر چکا تھا تو سمجھوتا کر لیا گیا، مگر آج بھی جب اسے دیکھتا تو کئی دن بے قل رہتا ہے، اس لیے اس نے اس سے ملنا کا مکر دیا تھا۔ آج بھی سوہا زبردستی سال لے کر آئی تھی۔ ابھی یہ چھوٹی ہے، جب وہ بڑی ہو جائے گی تب ہم لے جائیں گے۔ آفرین نے کہا بالکل بھی نہیں، میری بیٹی صرف شہری بائی کی بہو بنے گی۔ امسال نے فوراً نفی میں سر ہلایا، مگر مجھے تو یہ گڑیا نہیں لینی، میں تو ادی چاچو کی گڑیا لوں گا۔ حمزہ نے جٹ انکار کیا، اوئے ایک کھین کے تھپڑ لگاؤں گی، ادی کی گڑیا لے گا۔ امسال نے حمزہ کو تھپڑ دکھا، پہلے ماں دیکھ رہی ہوں، لڑکے کو تھپڑ مار کر اپنی بیٹی دے رہی ہے۔ سوہا ہنستے ہوئے بولی آپ سیر نہ ہو، میں آپ کی گڑیا بھی لے لوں گا۔ حمزہ کی بات پر جہاں وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی، وہیں سوہا آفرین اور شہریار بھی ہنسے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اپنا سائز اور عمر دیکھو اور 2 شادیاں کرنے کے چکروں میں ہو۔ امسال نے اس کی کمر میں ہلکا سا تھپڑ لگایا۔ دیکھو بھائی، میں پہلے بتا رہا ہوں، اشال صرف میری ہی بہو بنے گی، آفرین نے کہا۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی محسوس کرتے وہ خاموش ہو گئے۔ ماما یہ میری ڈال تے لیے عادل کے ساتھ آتے ثنا نے چاکلیٹ اس کے سامنے کی، ہاؤ کیوٹ، مگر بیٹا ابھی یہ چھوٹا بیبی ہے اس لیے کھا نہیں سکتی، جب بڑی ہو جائے گی پھر کھائے گی۔ امسال نے اس کے بال میں ہاتھ پھیرا، تو پھر اس کا کیا کروں، یہ آپ احد کو دے دو، امسال نے کہا تو اس نے ایک چاکلیٹ اس کی بڑھائی، جسے اس نے ہچکچاتے ہوئے پکڑ لی۔ انہیں جو چیز دیکھی ہے اس کو ہی لینے کی فرمائش کی، اور جانتی ہو دو والی ہے، میرے پوچھنے پر کہنے لگا اپنی بہن کے لیے لے رہا ہوں۔ عادل نے اس کے پاس بیٹھ کر مسکراتے ہوئے بتایا ہم لوگ چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی۔ ان کو آپس میں مگن دیکھ کر آفرین نے اٹھتے ہوئے کہا۔ شہریار بھی اپنی گود میں سوئے حمزہ کو لے کر گھر چھوڑنے چلا گیا۔ تھینک یو، عادل نے اسے سنان کو گود میں بٹھایا، اس کے ساتھ باتوں میں مصروف دیکھ کر کہا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا، کس لیے؟ مجھے اتنی خوشیاں دینے کے لیے، مجھے مکمل کرنے کے لیے، میری زندگی میں آنے کے لیے۔ تمہارا بھی تھینک یو، میں جیسی تھی ویسا ہی قبول کرنے کے لیے۔ تمہاری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید مجھے اب تک بدل کر رکھ دیتا، مگر تم نے مجھے میری خامیوں سمیت ایکسیپٹ کیا، میں اس کے لیے جتنا میں خدا کا شکر ادا کروں کم ہے۔ امسال نے مسکراتے ہوئے کہا تو عادل نے اٹھ کر اس کی پیشانی چومی۔ میں بھی، ثنا نے فوراً اٹھ کر عادل کی تقریر کی تو وہ دونوں ہنس دیے۔ یار سالے لائف کتنی بور ہو گئی ہے، اور 1 سال سے تو بالکل بھی کوئی واردات نہیں کی۔ بازدہ نے اشال کے ساتھ مصروف امسال کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، جیسے ہی انہیں دوسرے بیوی کی آمد کا پتہ چلا تھا، حاجہ شاہ سریہ شاہ نے اس کی ہر قسم کی اچھل کود پر سختی سے پابندی لگا دی تھی، اور پہلے مس کیریج کے بعد وہ خود بھی احتیاط کرنے لگی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہوں، میں تو خود اس بورنگ روٹین سے اکتا گئی۔ امسال نے اشال کو کارٹ میں لٹاتے ہوئے کہا، آ جاؤ بائک ریس لگاتے ہیں۔ بازدہ نے کہا تو وہ ایکسائٹیڈ ہوئی، ٹھیک ہے میں چینج کر کے آتی ہوں۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوز ٹی شرٹ پر جینس پہنے سر پر حجاب اوڑھے نیچے آئی۔ وہ 3-4 سال بعد اپنے پرانے حلیے میں آئی تھی۔ ضربہ اور حدیجہ بیگم کو اشال کا خیال رکھنے کا کہہ کر باہر، جہاں سنان، حمزہ، شہیر اور سمرہ کے ساتھ کھیل رہا تھا، ان تینوں کو اس کا خیال رکھنے کی تاکید کرتی بادل کے ساتھ بائک لے کر نکل گیا۔ عادل اپنے 4 سپاہیوں کے ہمراہ ناکے پر کھڑا تھا، جب دور سے 2 بائکس ہواؤں سے باتیں کرتی اس کی طرف آتی دکھائی دی۔ مجھے پہلی دور میں کھڑا چنچلایا ہوا تھا، اتنی اوور سپیڈ دیکھ کر اس کا غصہ ساتھ میں آسمان تک جا پہنچا۔ ان کو روکو، اس نے ساتھ کھڑے سپاہی کو اشارہ کیا۔ جیسے ہی وہ لوگ نزدیک آئے، بائک پہچان کر اس کا سر پیٹنے کو جی چاہا، دونوں نے بائک سے سڑک سے اتار کر ایک سائڈ پر رکھی اور ہیلمٹ اتارے۔ جی سر کہیے کیوں روکا ہے؟ بازدہ نے ہیلمٹ ٹینکی پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ اتنی اوور سپیڈ؟ عادل نے سن گلاسز اتارتے ہوئے باری باری دونوں کو گوڑی دکھائی۔ کوئی سر جی لیکچر رہنے دے، اپنے پولیس والے ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے 200-400 لیں اور ہمیں جانے دیں۔ امسال نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، غلام دین ان کا چالان کاٹو۔ اس نے مڑ کر غلام دین سے کہا تو اس نے دونوں کو 2 پرچیاں تھمائیں۔ امسال نے اپنی اور بادل کی پرچی عادل کے ہاتھ پر رکھی۔ سر جی اس علاقے کا SP میرا شوہر ہے، اس کو دے دینا، مہند ہی جمع کروا دے گا۔ سالے نو مور اوور سپیڈ ورنہ یہیں سے بائک ضبط کر لوں گا، پھر تھانے کے چکر لگاتے رہنا۔
اس کو واپس ہیلمٹ پہنتا دیکھا عادل نے سنجیدگی سے کہا، وہ کس نے ساحلہ بادل بھی سیریس اتنی رفتار سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے دوبارہ ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے ورنہ میں شہری کو کال کر دوں گا۔ اب کی بار اس نے بازر سے کہا کہ اس نے 20 سال ہلا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کرتے۔ اس کو بائک کی چابی نکالتا دیکھ کر بازر نے جلدی سے کہا، جاؤ۔ ان کے پیچھے 3-4 گاڑیوں کو روکا ہوا دیکھا اس نے اشارہ کیا تو وہ دونوں اسٹارٹ کرتے ہوئے روڈ پر لائے۔ پیچھے وہ کھڑا اس وقت تک ان کو دیکھتا ہے جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گے۔ ان کے موڑنے کے بعد وہ ہاتھ میں پکڑی پرچیاں جیب میں ڈالتا ہوا واپس اپنے ساتھیوں کی جانب چل دیا۔ تو فرینڈس، یہ تھی اس دوسرے سیزن کی لاسٹ ایپیسوڈ اور اس ناول کا نام تھا تم جو آئے زندگی میں۔ آپ کو دونوں سیزن میں سے کون سا ناول زیادہ اچھا لگا؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔